بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پورے یورپ میں 11 ربیع الاول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک دن قبل ہم آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ یونان میں 12 ربیع الاول منانے کی تیاریاں کس طرح سے ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عجیب اتفاق ہے کہ کل 5 فروری پرسوں 5 فروری ہوگی پاکستان میں، اور پاکستان میں 12 ربیع الاول بھی ہوگا، اور 12 ربیع الاول اور یوم کشمیر دونوں دن منائے جائیں گے۔ یوم کشمیر 5 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور مسئلہ کشمیر کیا چیز ہے، اور پاکستان اور بھارت کیوں کر اب تک اس مسئلہ کشمیر میں الجھے ہوئے ہیں، اس پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے جماعت اسلامی کے ترجمان جناب غلام فرید پراچا صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت یورپ کی یورپین مسلم کونسل کے صدر جناب عبدالحمید قریشی صاحب۔ قریشی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ربیع الاول کے حوالے سے اور جلوس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے صدر پاکستان ایسوسی ایشن جناب حاجی محمد افضل شامپور صاحب۔ آپ دونوں احباب کو خوش آمدید کہتے ہوئے حاجی صاحب آپ سے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ربیع الاول کی اجازت آپ لوگوں کو مل گئی، اس بات کی ابتدا کرتے ہیں کہ جلوس کس طرح سے ہوگا، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سب سے پہلے اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ جلوس میں کب شرکت کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، اور اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارک ہو، اور جلوس کی اجازت ہمیں ملی ہے پلاتیا کوجیا سے۔ 12 بجے ہم جلوس کی ابتدا شروع کریں گے اتھیناس سے ایوریپیدو سے استادیو سے پیریوس سے ہو کر جلوس کا اختتام ہوگا پلاتیا کومودورو، یعنی کم و بیش یہ وہی کومودورو پر جی وہی روٹ ہے جس پر گزشتہ سال بھی ایک جلوس جا کر ختم ہوا تھا۔ نہیں، گزشتہ سال یہ جو سندگما 2 جلوس ہوئے تھے نا میرے خیال میں، 2 سال پہلے جو 2 سال پہلے، تو ایک جلوس جو وہ کومودورو میں گیا تھا اور دوسرا جو وہ پلاتیا جی سیتگما میں گیا تھا۔ اچھا، پچھلے سال یہ سیتگما پہ ختم ہوا تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے کہا کہ جلوس کو استادیو سے گزار کر پیریوس کے اوپر لا کر یہ پلاتیا کومودورو پہ ختم کریں، کیونکہ سیتگما پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ ایسا مختصراً یہ بتائیے کیا اس کے اندر تمام جماعتوں نے شرکت کا اعلان کر دیا یا کچھ جماعتیں اس سے الگ بھی ہیں؟ نہیں، یہ جو 5 اہل سنت کی جماعتیں ہیں انہوں نے سب نے مل کے متفقہ طور پر یہ جلوس نکالنے کا۔ کچھ تنظیمیں باہر بھی ہیں؟ دیکھیں، اہل سنت کی جو جماعتیں وہ اچھا ساتھ ہیں۔ چلیں اس پر مزید بات چیت کریں گے۔ ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ معذرت کے میں نے پہلے غلام فرید پراچا کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو وینس ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام میں ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک 12 ربیع الاول کی بابرکت جو ہمارے تہوار جو پرسوں آ رہا ہے وہ، اور ایک یوم کشمیر کے حوالے سے جو اس کی ہسٹری ہے، اور جس طرح قاضی حسین احمد صاحب نے 1990 میں اس کو ایک قومی دن کے طور پر اس کو منوایا، اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں کشمیریوں اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس پر بریفنگ دیجیے کہ کیا اظہار یکجہتی کافی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، یا اس سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے مبارک دونوں موضوعات ہیں جن پہ آپ نے بات کی ہے۔ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، مسلمانوں کا کہ دلوں کے اندر خوشیاں بھی ہوتی ہیں، احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک جذبہ بھی موجود ہوتا ہے، اور الحمدللہ یعنی پوری دنیا کے اندر یہ ایک وحدت کا نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت اسی پہ ہی اکٹھی ہوتی ہے، اور یہی اسی کی وجہ سے ہی ہماری زندگیوں میں رونق ہے اور ہمارے معاشروں کے اندر امن ہے، اسی نام کے ساتھ ہے۔ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس پہ یہ یکجہتی تو ایک حصہ ہے اس کا، کہ جب عوام اس میں یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو گرایا نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عوام تو یکجہتی کا دن منا لیتے ہیں اور یہ بات یاد کر لیتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں
کیا ہماری حکومتیں بھی اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا ہے؟ جی میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ ہماری حکومتوں نے اتنی مجرمانہ غفلت کی ہے اس بارے میں کہ اس سلسلے میں جس بھی حکومت کا نام لیں گے جو ماضی کے اندر آئی ہے جو اب آئی ہے تو وہ ساری کی ساری ایک لحاظ سے اس بارے میں مجرم ٹھہرے گی، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح تنازع نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ زندہ انسانوں کا معاملہ ہے اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے پاکستان کے حق میں ہیں کہ یہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ پھر یہ کہ یہ اسی طرح تقسیم ہونا ہے، اسی طرح ہمیں ملنا ہے کہ جس طرح سے حیدرآباد کی اور دیگر ریاستیں جو ہیں وہ ہندوستان کو مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ رائے شماری ایک جمہوری طریقہ ہے، اگر ایسٹ تیمور کے اندر ہو سکتی ہے رائے شماری، اگر کوسووا میں ہو سکتی ہے اور یہاں پر پوری ایک کئی قراردادیں موجود ہیں تو رائے شماری کروا لی جائے۔ یعنی اگر وہاں کے عوام جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر کون سا راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بھارت کی راجہ صاحب بھارت کی دوہری پالیسی کے علاوہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس پر مانے ہیں کہ وہاں پر کشمیر میں حق رائے دہی استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا؟ پہلی تو یہ ہے نا کہ ہماری اپنی حکومتیں کمزور ہے کہ جنہوں نے یہ آواز نہیں اٹھائی وہ اقوام لیکن راجہ صاحب یہ تو اقوام متحدہ کا ریزولوشن ہے، اس میں ہماری حکومت تو صرف تنہا نہیں، اقوام متحدہ بھی تو اس کو فورس کر سکتی ہے کہ اس کی قرارداد پر عمل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پہ اقوام عالم کا اعتماد بہت ہی کمزور ہے، وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کے اندر ایک کھلونا ہے، ان کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی چھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے بھی فیصلے ایک طاقتوروں کے حق کے اندر ہوتے ہیں اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح سے لے کے جاتے ہیں۔ اس پہ اگر ہم مسلم دنیا کو اکٹھا کرتے اور چین نے جو ہے وہ ہمارے موقف کی ہمیشہ تائید کی ہے تو ہم اس پہ اگر ایک پوری سفارتی ایک جنگ کی جاتی تو یہ معاملہ ہو سکتا تھا۔ میں نے مثال دی ہے، اس تیمور کے اندر اگر قراردادوں پہ عمل ہو کے وہاں رائے شماری ہو گئی ہے تو یہاں بھی ہو سکتی تھی اور اب بھی یہی حال ہے، یعنی اقوام متحدہ کی قراردادیں اور رائے شماری۔ ہماری حکومتیں جو ہے اس ایک موقف کے حد سے کئی موقف دیتی رہی، بھارت کی طرف سے ایک ہی موقف آتا رہا کہ یہ ٹو ٹنگ ہے اور ہماری طرف سے یہی موقف ہونا چاہیے تھا کہ قراردادوں کے مطابق حل کرو، لیکن ہماری حکومتیں اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کبھی 4 نکاتی فارمولے کی بات کی، کبھی انہوں نے 12 نکات کی بات کی، کبھی چناب فارمولے کی بات کی، کبھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کی بات کی۔ گویا کہ جب آپ اپنا کوئی ایک موقف چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا کبھی بھی کوئی موقف تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو اب بھی یہ ہے کہ یہاں پر کنٹرول لائن کو جو مستقل سرحد بنانے کی ایک سازش ہے جس کے تحت ہی باڑ لگانے کی ایک اجازت دے دی گئی اور باڑ لگ چکی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے اور پاکستانی حکمران جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کے اس پروگرام کو، آپ کی اس آواز کو پورے یورپ میں لائیو سنا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج یوم کشمیر کے حوالے سے بھی اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی جو یورپ کے ناظرین ہیں، یہاں بسنے والے پاکستانی کشمیری جو بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو آپ اپنا میسج، اپنا پیغام دے دیں۔ حکومتوں کی نااہلیوں پر تو بات چیت ہوتی رہے گی، وہ تو اکثر بہت سارے معاملات میں حکومت کی نااہلیاں سامنے، اور کشمیر کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، تو کیا میسج دیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے دونوں باتوں؟ میں یہ کہوں گا کہ اقوام اس وقت کشمیریوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اپنی جدوجہد کا، اپنی کاوش کا، اپنی قربانیوں کا۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں پہ پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں، پاکستان کے وقت کے مطابق اپنا وقت رکھتے ہیں، پاکستان میچ جیت جائے تو ہم سے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں اور وہ ہڑتالیں کرتے ہیں، جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ پوری ملت اسلامیہ کا بھی فرض ہے اور پاکستانی اور کشمیری جو بھی یہ آواز سن رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے اس حق کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں۔ اس میں زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، گفتگو سے، دعا سے، مالی قربانی،
اور پھر اسی طرح سے جو سفارتی سطح پہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں سویڈن میں جہاں بھی، تو وہاں پہ اپنے ان ذرائع کو استعمال کر کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج اتفاق ایسا ہے کہ اس بار یوم کشمیر اور یوم ولادت النبی ایک ہی دن آ رہا ہے پاکستان میں، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کا میسج لینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور جن کی امت ہونے پہ نبیوں نے فخر بھی کیا اور انتظار بھی کیا اور دعائیں بھی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی سعادت عطا کی ہے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے ساتھ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے ذات، اپنے گھر، اپنی کمیونٹی اور اس سے بڑھ کر امن عالم تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، ترجمان جماعت اسلامی، بہت شکریہ آپ کا۔ غلام فرید پراچا صاحب اپنا میسج دے رہے تھے، اور بات وہی ہے کہ اقوام متحدہ نے ریزولوشنز پاس کی 1948 کے اندر، اور مسئلہ کشمیر کے لیے دونوں ممالک کو یہ واضح میسج دیا کہ آپ لوگ کشمیر کے عوام کے رائے کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں، ان کی رائے سے۔ لیکن آج تک اس مسئلے کو بھارت نے پینڈنگ میں ڈالا ہوا، جبکہ پاکستان اس کا مسلسل تقاضا کر رہا ہے۔ عبدالحمید قریشی صاحب، یورپ کے اندر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں، کیا آپ ان کوششوں سے مطمئن ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کوششوں کو مزید فعال اور بہتر بنا کر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اقوام مغرب اور اقوام متحدہ تک یہ میسج جائے کہ جو بھارت کو 1948 میں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا سب سے قدیم یہ مسئلہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ایک فیصلے کے باوجود حل نہیں ہو پا رہا، تو یہ جھوٹ نہ ہوگا، تو کیا ایسی چیزیں ہیں، کیسے کون سے ایسے عوامل ہیں جو مزید کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم یورپ سے بھی کریں، یہاں کے بسنے والے لوگ بھی کریں، اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے کر جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ محترم پراچا صاحب پاکستان کے ناطے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی آسان طریقے سے اسے پیش کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر صرف کسی خطے کا نام نہیں ہے، وہاں انسان بستے ہیں، اور ان پر جو مسلسل پچھلے 60 سالوں سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز کو اٹھانا ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارا فرض ہے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہمارا فرض ہے۔ اور اگر ہم اقوام عالم کو دیکھیں تو کمزوریوں کے باوجود اور مینپولیشن کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عمومی طور پر آج انسانی حقوق کی زیادہ بات کرتے ہیں پہلے کی نسبت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں۔ آئرلینڈ کی مثال ہمارے سامنے آتی، میں برطانیہ سے آیا ہوں، ایک ایسا مسئلہ آئرلینڈ کا تھا کہ جس میں بالکل اسی طرح ایک طبقہ وہ تھا جو ریپبلک کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو یو کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ 25 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، لیکن جب وہ بیٹھے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ صرف لڑائی مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور ان کے معیشی مفادات، ان کے معاشرتی مفادات، ان کے انسانی مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ انہیں کوئی حل تلاش کرنا ہے۔ وہ بیٹھے، انہوں نے غور کیا۔ ابھی یورپین کمیونٹی ہے، تو یورپین جو یونین ہے اس کے اندر بھی ایک میکانزم کو ڈرا کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر رہ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن میں قریشی صاحب معذرت چاہوں گا، جو مسئلہ کشمیر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر جو اقوام عالم کے قوانین کے مطابق جو معاملات ہیں وہ ہو چکے ہیں، ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں، اور ایک ایسی قرارداد، ایک ایسا مسئلہ جسے خود بھارت اقوام متحدہ میں لے کر گیا، اور اس کے جواب میں جب اقوام متحدہ نے ایک سولوشن پیش کیا تو آج تک اس سولوشن پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہا۔ جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں بن چکی ہیں، اور کسی بھی صورت جنگ ان کے لیے مطلب ہو ہی نہیں سکتی، جنگ نہ ہونے کے برابر اب صورتحال رہ گئی جنگ کی۔ اس کے باوجود وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف نہیں آ رہا، اور ہماری طرف سے بھی جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے وہ اتنی زیادہ کارآمد اکثر نہیں ہوتی کہ جس کو ہم یہ سمجھتے کہ اب تک وہ اپنے نتیجہ خیز مراحل تک پہنچتی۔ جنرل مشرف صاحب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میں اپنی حکومت میں مسئلہ کشمیر کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو ناقدین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم بغیر جنگ کے اس مسئلے کو حل کر پائیں گے، جبکہ ایک طرف
بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی پس پوچھ ڈال رہا ہے اور دوسری طرف 1 لاکھ کے قریب انسانوں کو بھی قتل کر چکا ہے. ہمیں یہ اس بات پر بالکل یکسو ہو جانا چاہیے کہ جو حق و انصاف کی جنگ ہوتی ہے وہ صرف ریزولوشن سے حل نہیں ہوتی. جو لوگ جدوجہد ضروری ہے. جدوجہد ضروری عسکری ہے جدوجہد نہیں، جدوجہد کے مختلف عوامل ہیں. جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے انہیں اس پر استقامت دکھانا ہوگی. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی ان کے بھی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، مثلا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نامکمل ہے اگر کشمیر اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن جو حکومت کی جد و جہد ہے وہ کمزور جد و جہد ہے. میں یورپ میں رہتا ہوں، میں ہارڈلی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا کوہیسیو پروگرام کے تحت ایک کمپین چلایا گیا ہو اور اسے لے کر پھر یورپ کو اپنے ساتھ لگایا گیا ہو اور بات کو آگے بڑھایا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ حالات چینج ہو رہے ہیں دنیا کے، اس میں پرسویئر کرنا پڑے گا، استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، حق بات کو حق کہنا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ یہ ضرور حل ہوگا. قریشی صاحب آپ صدر ہیں یورپین مسلم کونسل کے اور جماعت اسلامی سے آپ کا بیسیکلی تعلق ہے اور بڑی جد و جہد جماعت اسلامی کرتی ہے مسئلہ کشمیر کے معاملے میں. یورپ کے اندر 30 سال سے آپ مقیم ہیں اور صدر ہیں یورپین کونسل یورپ کے بھی، اور سابق انچارج آپ رہے ہیں اسلامک سوسائٹیز کے اور ینگ مسلم کونسل یوکے کے بھی آپ سابق چیئرمین رہے ہیں. مسئلہ کشمیر پر آپ کے انڈر میں یا آپ کے زمانے میں کتنی جد و جہد ہوئی اور مزید آپ اس پر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مزید ہو رہی ہے یا اس کو ہم نے پس پوچھ ڈالا؟ اصل میں اس جد و جہد کے مختلف فیزز ہیں. یہ بھی ایک فیز ہے نا، ایک فیز یورپ کے اندر جد و جہد کرنا بھی ایک اچھا طریقہ ہے اور آپ بات کر سکتے ہیں یورپین میں پارلیمنٹ اسی کے چیز سامنے. کو آپ کے سامنے حقائق کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف فیز ہیں. جب بھی یہ کال کی گئی کہ ہمیں کمیونٹیز کو موبلائز کرنا ہے تو یو کے اسلامک مشن نے انتہائی ایکٹیولی وہ رول ادا کیا. ایک دور تھا جس میں جلوسوں کی سیاست تھی یہاں، جس میں ڈیمونسٹریشنز تھیں، ایم پیز کے ساتھ ملاقاتیں تھیں. میں خود جیکسٹرا جو کہ یہاں ہوم سیکرٹری رہ چکے ہیں، پھر فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، مختلف جب انٹرنیشنل پالیٹکس میں تبدیلی آتی تھی تو ہماری فیس ٹو فیس میٹنگز ہوئی ہیں. میں چیئرمین تھا لنکاشائر کونسل آف ماسک کا اور یہ اس کی کانسٹیچوئنسی کا حصہ ہے. تو اس لیے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں پھر جب وہ آپ کو ریسپانس دیتے ہیں اور ریسپانس ایسا ہوتا ہے جس میں حکومت پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمزوری صرف اس بات میں نہیں ہے کہ آپ شاؤٹ کیا کرتے ہیں، کمزوری کہیں اور موجود ہے. چونکہ وہاں کوہیسیونیس نہیں ہے، وہاں وہ کمپین جو پبلک میں آتا ہے اور وہ کمپین جو پبلک سے ہٹ کر بات کی جاتی ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک سٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ کا حقیقی سٹینڈ کیا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اگر حکومت پاکستان اس میں سنسیئر نہیں ہوتی، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پاکستان کی حکومت کا، تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اللہ ہی حافظ، ہر طرف ہر معاملے میں ہمارے عجیب و غریب حکمت عملی بنتی جا رہی ہے. تو اگر مسئلہ کشمیر کے ایشو پر ہماری حکومتیں مخلص نہیں ہوتی اور انتہائی توجہ اور اس پر خاص طور پر نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب نہیں بڑھتی، تو کیا عوام کو اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے یا بڑھنا چاہیے آگے، اس کو فورس کرنا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے کہ کشمیری عوام کو ان کا رائے دہی کا حق دیا جائے؟ اصل میں آپ کو یہ ڈائمینشن دیکھنی ہوگی کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان معیشت میں اور دنیا کے گلوب میں ایک مختلف طریقے سے ابھر رہا ہے. اس کا یہ ابھار امن کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہندوستان میں امن نہیں ہوتا، ہندوستان کبھی بھی وہ پوزیشن اختیار نہیں کر سکتا جو کہ گلوب میں اس کی ہونی چاہیے، جس کے لیے وہ تگودو کر رہا ہے. جی. کشمیر کا مسئلہ اسے حل کرنا ہوگا. کشمیری بات یہ ہے کہ یہ کس طرح آگے بڑھے گا، اس کا اصل حتمی حل کیا ہوگا، یہ بات اس بات کو ڈیمونسٹریٹ کرے گی کہ کشمیریوں کی اپنی جدوجہد اور اس کے ساتھ جو پاکستان کا رد عمل. خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے وہی رویہ رکھا جو اس سے قبل رہا ہے تو ممکن ہے کہ کشمیر میں اس سے قبل سے کیا مراد ہے؟ قبل یہ کہ آپ پچھلے 60 سال کی تاریخ دیکھتے ہیں، جنگیں بھی لڑی گئی ہیں جی، اور ڈپلومیٹک کیا بھی. 60 سال میں کوئی ایسا حکمران نہیں تھا جس نے مخلصانہ طور پر اس پر کوشش کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی ہونے کے ناطے یا پاکستان کے اندر
کہ ہمارے حکمران یا تو یہ سمجھتے نہیں کہ ملک ترقی کیسے کرے گا، یا یہ ہے کہ وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. لہٰذا جو انفراسٹرکچر اور جو ملک کے اندر سیاست ہے، جو ملک کے اندر استحکام ہونا چاہیے، وہ سنسیریٹی پر مبنی نہیں. قریش صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے پاکستان کو، آج بھی ہے دہشت گردی جیسی لعنت جو ہے ہمارے سر پر ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں، کابل کی جنگیں اور مختلف معاملات ہمارے ساتھ رہے، جس کی وجہ سے ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے. دیکھیں، آپ جب بھی رہیں گے بحثیت فرد کے، بحثیت قوم کے، آپ کوئی آئسولیٹڈ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. آپ کی زندگی ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، ایک سیاق و سباق میں ہوتی ہے. سیاق و سباق کے ساتھ نبرد آزما ہونا، اس کے بارے میں پالیسیز اڈاپٹ کرنا، بہت سی پاکستان نے اچھی پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں. اب اگر رشیا افغانستان میں داخل ہوتا ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے لانگ ٹرم مسائل کا سامنا ہوگا. اسی طرح اس وقت جو چپکلش ہے، یہ ایک وہ چپکلش ہے جو چند لوگ اسے دہشت گردی کے ناطے سے دیکھیں گے، اور ہے بھی جو غلط چیزیں وہاں ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اس کے لیے بھی اس کو مختلف لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا. برطانیہ کی کسی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پاکستانی یا کشمیری جو اراکین ہیں، انہوں نے تحریری طور پر اس قرارداد کو فورس کرنے کے لیے کوئی عملی کام کیا آج تک؟ بہت سے لوگوں نے اس کی کوشش کرنے کی یعنی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، پرسنل میں نے جو میٹنگز کی ہیں، تحریری طور پر دیا، ان کو جمع کروایا وہاں جا کر؟ نہیں، تحریری طور پر مختلف لوگ اس میں انوالو رہے ہیں، مختلف یادداشتیں پیش کی گئی ہیں. ہر سال کوئی نہ کوئی یادداشت پیش کی جاتی ہے. مختلف کشمیری فورمز موجود ہیں برطانیہ کے اندر جن کو سبھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب حکومت برطانیہ ایک پالیسی مرتب کرتی ہے تو وہ اپنے وسیع مفادات کو دیکھتی ہے. وہ اپنے تعلقات کو ہندوستان کے ساتھ اور اس ناطے میں پاکستان کے ساتھ اور گلوب میں اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ اس کے سامنے پہلی پرائرٹی ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی بات تو ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کو پس پشت نہیں ڈالتا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مسئلہ کشمیر پر بھی، اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات چیت جاری رہے گی. حاجی محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وقفے کے بعد ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے. لیکن وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وینس نیوز کا نیا شمارہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. حافظ فضل رحیم صاحب، جنہیں یہاں پر چودھری فضل رحیم صاحب ان کو لکھا گیا ہے، اور چودھری فضل رحیم صاحب کی بڑی خوبصورت تصویر اس میں لگی ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز موجود ہے، یوم یکجہتی کشمیر سیمینار. یہ سیمینار ناظرین ہونے والا ہے اتوار کے روز 5 فروری بوقت صبح 10 بجے. اس کے اندر خصوصی بات یہ ہوگی کہ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی نے پہلی مرتبہ اس کو زیادہ منظم انداز میں کرنے کے لیے سفارت خانہ پاکستان اور اسلامک فورم کو اس میں انوالو کیا ہے. اس کے علاوہ پوری پاکستانی برادری کو بھی انوالو کیا گیا اور دعوت عام بھی دی گئی ہے. خصوصی مہمان ہوں گے عرفان الرحمان راجہ صاحب اور عبدالحمید قریشی صاحب جو انگلینڈ سے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے. اس پروگرام میں ضرور شرکت کیجئے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجئے. حاجی محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ممبر ہیں اس کمیٹی کے جو میلاد کا جلوس نکالے جا رہے ہیں. ایسا وقفے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کون کون سی جماعتیں اس کے اندر شریک ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وہ بڑا سا نام لیا اہل سنت. یا چلے آپ بعد میں اس کا بتائیے کہ مجھے تفصیل سے، میں پہلے بریک لے لوں. بریک کے بعد پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کون کون سی جماعتیں اس بار یونان میں ہونے والے 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہو رہی ہیں اور کون کون سی جماعتیں باہر ہیں. اس کا جواب لیں گے حاجی محمد افضل صاحب سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان اظہار اللہ خان حاضر ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں 2 موضوعات جو ہم نے طے کیے تھے وہ ربیع الاول اور یوم کشمیر 2 چیزیں تھی. تیسری بات جو ضمنی طور پر ہم کریں گے وہ یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات اور کس طریقے سے ان معاشروں میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو میں نے وقفے سے پہلے سوال کیا تھا محمد افضل صاحب سے کہ میلاد کمیٹی یونان میں جو جلوس نکالنے جا رہی ہے جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے. چونکہ فرید پراچا صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پر آ گئے تھے، اس وجہ سے ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی. حاجی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سی جماعتیں میلاد کمیٹی کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل ہیں؟ نہیں، میلاد کونسل میں کوئی بھی مذہبی جماعت شامل نہیں ہے. کون اس کی آرگنائزنگ کر رہا ہے؟ اس میں سید جمیل شاہ صاحب ہیں، چودھری موسیٰ خان، چودھری اعجاز، چودھری شبیر دامہ، چودھری مدثر اور میں. جی، آپ سب لوگ مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تمام مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ میلاد کے حوالے سے.
ایسا اس میں کوئی بھی کوشش آپ کی ہے کہ اس مرتبہ جو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان بلا امتیاز ان کو دعوت دی جائے، شرکت کریں، اور چونکہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کیا یہ کوشش ہے میلاد کمیٹی کی کہ ان سب کو جمع کر کے اور ایک مشترکہ جلوس ایک شان و شوکت کے ساتھ نکالا جائے؟ جی، ہم نے جو اشتہار وغیرہ اور جو پمفلٹ اور جو اخباروں میں دیا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس کی اجازت دعوت دی جاتی ہے۔ مطلب آپ نے جلوس میں صرف شرکت اخبارات کے ذریعے دعوت دی ہے؟ نہیں، ہم نے کسی کو بھی بائی کارڈ یا بائی ٹیلی تنظیمات کو فون نہیں کیا؟ کسی تنظیمات کو ہم پتہ نے چلا ہے کہ اسپیشل دو دعوت تین دی۔ مولویوں کو آپ نے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ ان کو آپ نے فون کیا ہے بلکہ آپ نے ان کو اپنی میٹنگز میں نکال کیا ہے۔ نہیں، میلاد کونسل کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ 6 افراد ہوتے ہیں، میلاد کونسل ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسرا فرد اس میں شرکت نہیں کرتا۔ کیا ہم نے اصول طے بلا کیے ہیں؟ امتیاز تمام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی ہے۔ ایسا اس بار کیا اصول طے کیے گئے؟ پچھلی بار تو یہ تھا نا کہ کوئی اپنی تنظیم کا بینر لے کر نہیں نکلے گا، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی اپنے پیر کا نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی اپنے صدر کا نعرہ نہیں لگائے گا، تو اس بار کیا اصول طے کیے؟ اس دفعہ بھی وہی اصول ہیں کہ سب کے پاس سبز پچھلی جھنڈے بار ہوں آپ کو گے۔ یاد ہوگا کہ پچھلے سال اصول جو ہے وہ مسخ کر دیے گئے تھے، میں غیر اور حاضر تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ میڈیا نے ان کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں، اس دفعہ انشاءاللہ سارا کام بالکل ٹھیک ہوگا۔ سب بندوں کے ساتھ ایک ہی سبز جھنڈا ہوگا اور کسی جماعت کا کوئی بینر نہیں ہوگا اس میں، اور آخر میں تمام مذہبی جماعتوں کو ایک ایک بندے کو نعت خوانی کے لیے بلایا جائے گا۔ تقاریر بھی ہوں گی؟ نہیں، تقاریر نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ ٹھیک جی، اچھا، چلیں ایسا مزید بات کریں گے آپ سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جناب میں ڈڈلی تو راجا پپو گل کر رہا ہوں، پمبر شہر دا میں۔ جی پپو صاحب گل کرو۔ سر گل یہ کر رہی ہے کہ کشمیر آزاد کشمیر کشمیریاں دا ہے، اچھا لیکن یہ کشمیر انہوں نے ویچ دیتے ہیں بالکل ہی ٹوٹلی، کیونکہ یہ کشمیر جڑا سی یہ اسی بڑی مشکل نال 65 سال ہو گئے انہوں حاصل کیتے ہیں، لیکن جتنے لیڈرشپ سب تو پہلی بگال ہے کہ جتنی جماعتاں جڑیاں باہر جماعتاں پیپل پارٹی ہے یا مسلم دی نون ہے، جتنی جماعت جب تک آزاد نہیں ہوتا انہاں پارٹیاں کا کوئی مقصد نہیں سی آزاد کشمیر داخل ہونے کا، لیکن ساری لیڈرشپ نے انہوں نے پرمیشن دیتی اندر آن دی، اور یہ ہوں اندر داخل ہو کے جس طرح پاکستان دے دیکھ لو کہ حالات رہے پاکستان دے، اسی کشمیر اتنے 1.5 ملین کشمیری رہنے ہیں، لیکن کشمیر کے لوگوں کو آج دن تک یہ نہیں پتا کہ کشمیر آزاد کس طرح ہوئے۔ جی کشمیر بھائی صاحب آج جڑا پروگرام یوم کشمیر جڑا منایا جا رہا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں واسطے منایا جا رہا ہے۔ اسی سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہی پولیس جیڑی پاکستان کی کالیاں وردی والے پھرتے ہیں وہی آزاد کشمیر کی جاتی پھرتے ہیں، ساریا عدالتاں پاکستان دیا نے۔ تسی دیکھو نواں پاکستان بنانے واسطے نئے قانون بھی بنانے پڑتے ہیں، اگر اسی نیا ملک بنانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر ملک بنانا چاہتے ہیں تو دے واسطے بھائی صاحب سوال ہے کہ جڑی جدوجہد ہے، بھائی صاحب میرا سوال سنو، بھائی صاحب میرا سوال سنو پلیز۔ بیٹھے نے انہوں نے پوچھو کہ پاکستان گورنمنٹ دے اگر وہ لوگ نے جنہاں پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں نے ویچے ہے۔ اچھا بھائی صاحب مقبوضہ کشمیر کے نال اظہار یکجہتی کیتا جاندا ہے 5 فروری نو۔ ایک برج تو علاوہ انہاں کیڑا ملک آزاد کشمیر نو کیا فائدہ ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ وہ آزاد کشمیر کا رونا رو رہے تھے اور ہم مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں ہم ان کی بات کریں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ لیکن بات پوائنٹ ہے ان کا، بات پوائنٹ ہے، بالکل پوائنٹ ہے، لیکن ہے ہمارا کہ وہ موضوع نہیں تھا۔ ایک پاکستان جو اعتراض آزاد ہے نا، کشمیر ہے اس کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت۔ لیکن اصل میں اور اس کے مسئلہ ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیٹیچ ہو کے بات ہو نہیں سکتی، لوگ گریونس اندر لوگوں کے جو ہے نا بے چینی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں ان کا پھر وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ جد و جہد بہت اگریسولی کرنی چاہیے، ایکٹیولی کرنی چاہیے، جب وہاں کمزوریاں ہوں تو شکایات تو پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے اسے ایک پوائنٹ کو ایکنالج کرنا کہ شکایات ہو سکتی ہیں یہ مناسب ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں نا یہاں پر تو بات آج کی جو ہماری نشست ہے ان کی بالکل جو بات ہے 100% درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ پورے پاکستان کے اندر یہ معاملات موجود ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں،
آج کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ان ظلم کا شکار کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ان کو حوصلہ دیں اور جو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے یکجہتی کا اظہار کرے. تو میرے خیال میں اس ٹاپک کے مطابق بات کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی بات کتنی بھی اچھی ہو جب ٹاپک سے ہٹ جاتی ہے تو اس کا وزن نہیں رہتا. حاج صاحب کیا تفصیلات ہیں مزید آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو راجہ صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے کہ کشمیر انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. لیکن وہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے خیر، تھے جو وہ پہلے تو سے پہلے ہی آزاد ہے. نہیں، وہ جو پہلے سے آزاد کشمیر ہے اس کو مزید آزاد کرانے کی بات کر دوسرا رہے تھے. راجہ صاحب کو یہ گزارش ہے کہ جو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ ہے یا ان کا جو اپنا ایک سیاسی ڈھانچہ ہے ان میں آپ لوگوں نے شامل کیے ہیں یہاں سے لوگ لے کر, ہم نے تو نہیں نا شامل آپ لوگ خود انوالومنٹ کرتے ہیں, آپ خود یہ خود انوالومنٹ کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی لائن ڈراپ ہو گئی. قریشی صاحب آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی جانب. یورپ کے اندر 30 40 50 سال سے مسلمانوں کی آبادی آ بھی رہی ہے, بڑھ بھی رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کس طرح سے آپ لوگوں نے جو اولین سالوں میں آپ لوگ آئے, کس طرح سے آپ لوگوں نے یورپ کے اندر بحیثیت مسلمان اپنا اصل چہرہ برقرار رکھتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ کی, اور آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے اندر مسلمانوں کی ایڈجسٹمنٹ کے کتنے چانسز موجود ہیں؟ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بحیثیت ایک مسلمان جب آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھی جانی چاہیے. زیادہ تر جو لوگ آئے تھے وہ اپنے معیشت کے لیے آئے تھے, تو اور جو ان کا لیول تھا انڈرسٹینڈنگ کا وہ کمزور لیول تھا ایک وقت میں. لیکن آج صورتحال یہ ہے برطانیہ کی کہ جہاں بے پناہ چیلنجز ہیں وہاں بے پناہ اپرچونٹیز ہیں ہمارے سامنے. اس وقت 2000 سے زیادہ مساجد ہمارے پاس موجود ہیں, بے پناہ مدارس ہیں. بات کریں گے کالر ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہے جناب؟ جی خیریت. کون صاحب؟ میں غیور عباس جعفری لوٹن سے بول رہا ہوں قبلہ. جی جی جناب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ بہتر ہے میں ذرا اپنا تعارف کرا دوں. میں بحیثیت انسان کے بول رہا ہوں, اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہیومن رائٹس کی اور یونائٹڈ نیشن کی آپ نے بات کی ہے. جی جی میں جس کو میں نہ سیاسی اس سے تعلق ہے میرا, نہ کسی اور فرقے بازی سے میرا تعلق ہے. میں بحیثیت انسان کی بات کر رہا ہوں, جی جی فرمائیے. حقوق کے لیے. اب میں دیکھ رہا ہوں 40 50 60 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. ہم لوگ دیکھیں نا, اپوزیشن اختلاف ہمارے لیے صحت مندانہ ہونا چاہیے, تخریبی پسند نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں بھی اختلافات ہیں لیکن وہ تعمیری ہوتے ہیں, تخریبی نہیں ہوتے. انڈیا میں اور انگلینڈ میں بھی اختلافات ہیں, امریکہ میں بھی اختلافات ہیں. سب اپنے تعمیری کرتے ہیں, تخریبی نہیں کرتے, اپنی انا کو مارتے ہیں. ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ہم مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. خدا کے واسطے نہ اس میں ان کا قصور ہے سیاستدانوں کا, نہ کسی کا قصور ہے, اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. اگر ہم صحیح طور پر اپنے گھر کا فیصلہ خود کر لیں اور دوسروں پہ بھروسہ نہ کریں. یونائٹڈ نیشن نے کتنا پیارا ساری دنیا جانتی ہے, یونائٹڈ نیشن نے ساری دنیا کو کہے. میرا میسج یہی ہے خدا کے واسطے ان سب سے مجھے سب کا احترام ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل و جان سے مان لیں, اس پہ ہم عمل کر لیں. جی بہت شکریہ, ہمارے حل ہو جائیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. بڑی پیاری بات کی انہوں نے قریشی صاحب, بہت عمدہ انہوں نے بات کی. بہت پیاری بات کی. یہ جو اسلام ہے نا, اگر اسے سمجھا جائے تو قرآن حکیم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل, تفکر, علم, فہم, تدبر, یہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو میکانزم قرآن ہمیں دیتا ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ بیٹھیں اور اوپن مائنڈڈلی چیزوں کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے دماغ کو انگیج کرنا شروع کر دیا اور ہمیں علم پر دسترس حاصل ہوئی تو بہت سے نہ صرف ہم اپنے مسائل حل کر پائیں گے بلکہ انسانیت کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ بھی حل ہو جائیں گے. ان پر بھی ہم ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں راجہ مجاہد بول رہا ہوں. جی راجہ مجاہد صاحب فرمائیے. خان صاحب, میں قریشی صاحب کو عبدالمجید قریشی صاحب جانتے کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. جی جزاک اللہ خیر. تو کشمیر خاص کے لیے
جس طرح یوکے میں یا یورپ میں محنت کر رہے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ یوکے جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ آج تک پوری دنیا میں متنازع بنا ہوا ہے، اگر وہاں اسٹرگل کو مزید بہتر بنایا جائے اور یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر بات کے لیے یوکے سے لاگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں بھارت کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جواب رائے. تو اس بارے میں یوکے میں کیا کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے چند کشمیری نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری بھی اور پاکستانی بھی یوکے میں بات ہے، لیکن آج تک اتنے بڑے مظاہرے انڈین ایمبیسی کے سامنے یا یو این او کے سامنے نہیں دیکھنے کو ملے، اس کی وجہ کیا؟ جی پوچھتے ہیں رائے صاحب ان سے کہ کیا وجہ اس کی کیا ہے. ان کا فرمانا جی ہے پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی یونان کے صدر راجہ مجاہد اقبال جلال صاحب، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، ویسے تو گجرات میں رہتے ہیں پاکستان میں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی یوکے میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کشمیر کے لیے تو اس میں صرف کشمیری نظر آتے ہیں، باقی مسلمان نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں گے کہ یوکے میں پروٹیسٹ کی ایک ہسٹری ہے، ہزاروں کے حساب سے لوگ جاتے رہے ان پر پروٹیسٹوں میں. اور آپ اگر دیکھیں نا تو لندن سے جب آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو کئی 100 میل کا سفر بنتا ہے، لوگ ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے لندن میں آ کر مظاہرے کرتے رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ کہ پالیٹکس چینج ہو رہی ہے، باتوں کو منوانے کے انداز چینج ہو رہے ہیں، حالات بھی چینج ہو رہے ہیں. حالات چینج ہو رہے ہیں. بہت سے نان مسلمز آپ کا ان حقوق پر ساتھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ عراق کی جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ برطانیہ تھا جہاں 2 ملین افراد باہر نکلے تھے اس کے خلاف. ایون کوئی مسلم ملک بھی ایسا نہیں تھا جہاں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ شاید انشاءاللہ وہ ایوالو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جب کشمیری پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں صرف کشمیری نہیں، بہت سی باتیں پیچھے ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ آگے بڑھ کر اب دے رہے ہیں کہ کشمیر ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں کہ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میرا نام زاہد ہے. جی فرماؤ زاہد صاحب. میں لندن تو بول رہا ہوں، ساؤتھ ہال دے وچ رہنا. جی جی بڑا اچھا تو پروگرام چلایا، اللہ تعالیٰ سارے کشمیری بھائیوں کو آزادی دے. بہت شکریہ. جتنے بھی دنیا کوئی بھی چاہے مسلمان ہے یا کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں یا جس بھی علاقے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے آزادی دے. آزادی بڑی وڈی گل ہے. اج اسی فخر نال بشک سارے پاکستان کے حالات خراب بھی ہیں کہ اسی فخر نہ کرنے کہ پاکستانی اسی پیچھے جا رہے ہیں. اللہ کشمیریوں کو آزادی نصیب کرے. پر میرا ایک چھوٹا جہا کوشچن ہے، بلکہ کوشچن کی ریکویسٹ ہے، شاید تھوڑے میڈیا کے تھرو یہ آواز پہنچے کہ انڈیا دے وچ اننی وڈیاں سیلیبریٹیز ہیں جہدے وچ امیتابھ بچن ہے، شاہ رخ خان ہے، رمیش بھٹ ہے، کترینہ کیف ہے. انہیں لوگ وڈن جنہوں نے ایک ایک الفاظ منہ چ نکلے یا انہوں نے لائی ہوئی پرفیوم تے یہ لوگ پاگلوں طرح لے لیندے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، جیسا لائف سٹائل انڈیا کا شو کر کے چلے جاندے. ابھی انہوں نے تھرو کیوں نکال سکتے ہیں؟ یہ جب لائف سٹائل شو لے کے آتے ہیں ابھی انہوں نے جڑے آرگنائزر ہوتے ہیں انہوں نے گل کرو کہ کشمیر کا کاؤنٹر لاؤ، انہوں نے دسو کہ کشمیر کے وجہ پرابلم ہو رہی ہیں. نہیں تو آ کے تھی کترینہ کیف نہ فوٹو چکان کے پیچھے پاگل ہوئے، انہوں نے دسو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ کترینہ کیف امیتابھ بچن. جیسا بہت اچھا سوال ہے تھوڑا جواب لینے میں بہت شکریہ. اگر یہ کچھ کرن تے دسن لوگوں کہ میڈیا اتنے کی کر رہا ہے، یہ اپنی پرفیوم تے شرٹ تے جیکٹ ویچن کے چکر میں پاگل ہوئے سارے لوگ. جی بہت شکریہ زید صاحب، بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. یہ جو شخصیات انڈیا کی آتی ہیں، ہم لوگ اپنے پرفیوم اور اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے ان کے اسپانسرز ان کو دیتے ہیں، بلکہ ان کو لاکھوں یورو اور لاکھوں ڈالرز بھی دیتے ہیں ایک صرف اشتہار کے لیے. تو ہم کشمیر کے مسئلہ ان سے کیوں نہیں ڈسکس کرواتے؟ کیوں اس مسئلے کو اجاگر کروانے کے لیے ان کی خدمات؟ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہندوستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی لابی موجود ہے جو اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو لانگ ٹرم ہندوستان کو اس کے نقصان ہوں گے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ صحیح ہے. یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو مختلف ایکٹیوسٹ کو کرنی چاہیے. ان لوگوں تک بات کو، ایک ایشو کو الائیو رکھنے کے لیے تمام ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اور انگیجمنٹس ہیں ان کا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے. اب یہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا حل کرنا چاہیے، ان کے وزیر اعظم نے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی، تو یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ جو ممکن ہے کہ جو حل ہم چاہتے ہیں ایگزیکٹلی ویسا حل اس مسئلے کا نہ ہو،
اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی پرابلم کے مختلف سلوشنز ہو سکتے ہیں. تو اگر بات چیت کو آسان طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کا نکلے گا اور اس کے زیادہ کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جناب میں خواجہ اسلم ہولسل سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں برطانیہ میں 51 ایئر سے رہ رہا ہوں. اچھا اور میں کشمیر یکجہتی کے حوالے سے بہت مرتبہ لندن بھی جایا کرتا تھا. اچھا لیکن مجھے دکھ ہوا ایک دفعہ کہ یہ لوگ جو سو کال کشمیری لیڈر وہاں یاداشت دینے کے لیے وہاں پر آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا, کس بات پر لڑ رہے تھے؟ دکھی ہوا. کس بات پر لڑ رہے تھے؟ یکجہتی کے بجائے وہ اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو. اسلم صاحب یہ بتائیے کہ لڑائی کس بات پر ہو رہی تھی ان کی؟ ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ یاداشت یہ میں جا کر دوں گا وہ ایمبیسی میں, اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا. اچھا جی جی. اچھا, اور دوسری بات میں یہ کہنے والا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی, ویری سینئر MEP جی یورپین ممبر آف پارلیمنٹ کا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو 1948 کی ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ ذرا جو شملہ کانفرنس ہوئی تھی اس کو ذرا پڑھ کر دیکھیں کہ جو معاہدہ مرحوم بھٹو نے کیا تھا فوج اپنی ریلیز کرانے کے لیے, اور اس وقت اس میں یہ تھا کہ آئندہ کے لیے ہم آپس میں بات کر کے کشمیر کا جو اس کا حل لیا جائے گا, اور وہ ریزولوشن جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب میں کوشچن ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے وہ دیکھی ہے جو شملہ کانفرنس ہوئی تھی؟ پلیز. جی بہت شکریہ جناب آپ کے کال کرنے کا, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ پوائنٹ آپ کے لیے ایک لائے عمل بھی وضع کرتا ہے اور ایک مسئلہ بھی کھڑا کرتا ہے. مسئلہ یہ کھڑا کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ پرامن طریقے سے گفت و شنید کرنے کا. اس کا مطلب یہ کہ ڈپلومیسی کو بڑھانا پڑے گا, طاقت دینا پڑے گی. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی گورنمنٹ جب بھی یونائٹڈ نیشن میں بات کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, جب انٹرنیشنل پریشرز اس پر پڑتے ہیں, وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو کمزوریاں موجود ہیں. اچھا چلے قریشی صاحب اس بات کو چھوڑا, یہ تو ہو گیا پاکستان کا مسئلہ. کیا یہ صورتحال موجود ہے جو ابھی اسلم صاحب نے فرمائی کہ کشمیری جو لیڈر ہیں وہ آپس میں ہی یکجا نہیں رہتے, تو ان سے اظہار صرف کشمیری بےمانی ہو جاتی ہے جب ایک قرارداد یا ایک یادداشت جمع کروانے کے لیے آپ پرسنالٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں کہ تم نے نہیں کروانا میں نے کروانا ہے, میں نے نہیں کروانا تم نے کروانا ہے, تو پھر اس لارجر جو ہمارا پرابلم ہے اس کو کس طرح سے یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہے صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں, اوورآل مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم سیلف انٹرسٹ کو, سیلف پروموشن کو پرائرٹی دیتے ہیں قومی انٹرسٹ پر, اور یہ امیچورٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن جو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے جس کو پاکستان میں ایک قومی دن کا درجہ دیا گیا ہے, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور کشمیریوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پورا پاکستان اس کو قومی دن قرار دے کر منا رہا ہے, ہمارے ساتھ ادارہ یکجہتی کر رہا ہے, تو انہیں آپس کے جو تفرقات ہیں ان کو بھی ختم کر کے ایک ہونا چاہیے. یہ سوچنا پڑے گا, طاقت دینی چاہیے. اور یہ کہ جیسے جیسے عوام کا شعور بہتر ہوتا چلا جائے گا, ان لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ آٹومیٹک پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے, اور نیچرل لیڈرشپ وہاں سے ایوالو ہوگی. جو مسلمان بالخصوص پاکستانی ہمارے پورے یورپ میں آباد ہے, ان مسلمانوں کو کیا میسج دیں گے یکجہتی کے لیے تاکہ ہم کشمیر سمیت تمام معاملات کو قابو کر سکیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ملٹیپل چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہاں زندگی گزارنا ہے, اور مسلمان کی زندگی تمام انسانیت کی بہتری کے لیے ہوا کرتی ہے. ہمیں جو نفرتیں اور جو اپوزیشن ہم نے ذہن میں کنفرنٹیشنز کی پالیسیز رکھی ہیں, صرف اختلاف کی حد تک ہونے چاہیے, اختلاف سے آگے نہیں ہونے چاہیے. جو روح ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے ایک رحمت ہیں, زحمت نہیں, ان کے لیے ایک اچھائی کا باعث بن سکیں. اسلام اس وقت واحد وہ دین ہے جس سے بہت سے سوشل مائنڈ رکھنے والے اس بات کا انہیں ادراک حاصل ہو رہا ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی فلسفی یا کوئی اصول و ضوابط ان کی معاشرت کو بچا سکتے ہیں وہ اسلام ہے. بھائی صاحب کیا ہم یہ توقع کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی اور یوم کشمیر کا دن بھی ایک بڑا اہم دن ہمارے لیے اہم موقع آ گیا ہے, کیا ہم اس بات کی توقع کریں کہ ہمارا یہ جلوس
شخصیات کو، پرسنالٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کے درود و سلام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے آپس میں یکجہتی کے لیے ہوگا. کسی قسم کا اختلاف سامنے نہیں رکھا جائے گا. آپ نے دو پروگرام کی بات کی، ایک تو یوم یکجہتی کشمیر، اس کا تو مجھے علم نہیں کہ وہ میرا پروگرام نہیں ہے کہ وہ ہائی لائٹ شخصیات ہوں گی یا کیا ہوگا. دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں نا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ صبح کے ٹائم آ رہا ہے، یہ 12 بجے کے بعد. لیکن دونوں کا تعلق اسلام سے اور مسلمانوں سے نہیں، دونوں کا ہی تعلق. دیکھیں کشمیر بھی اسلام کے نام پر، پاکستان اسلام کے نام پر بنا. کشمیر چونکہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا تو اسلام کے نام پر دیکھیں وہ دونوں تعلق وہی بنتا ہے. اس کا میٹر ہو رہا ہے. اچھا، یوم یکجہتی آپ کشمیریوں کے ساتھ چلیں آپ جو آپ کا موضوع آپ اس پر بتا دیں کیا وہ ہوگا. جو ہے وہ پوری دنیا منا رہی ہے. یہ صرف پاکستانی منا رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر. اور عید میلاد النبی کا جو وہ دن ہے یہ پوری دنیا کے مسلمان. جی بالکل، یہ بات وجہ ہے آپ کی. اور اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا دوسرے لوگ وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا. ایسا ایک دفعہ پھر ذرا روٹ کا بتا دیجیے کیونکہ ہمارے ناظرین جو ابتدا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ ذرا سن لیں کہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس اتوار کے روز نکالا جائے گا، میلاد کمیٹی نے اس کا اہتمام کر دیا، اس کی اجازت لے لی ہے. کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پر ختم ہوگا؟ اجازت کی بات جب آئی تو اجازت بڑی مشکل سے ملی اور یہ آج 11 بجے ملی. کل ہماری میٹنگ تھی جو ان کے منسٹر ہیں مذہبی امور کے، ان کے جنرل سیکرٹری سے ہماری ملاقات تھی تو انہوں نے خاص نکات کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں جو بائیں بازو کی تنظیمیں ہیں یعنی یہ جو تعصب پسند تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ جلوس کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. تو ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے سال میں ایک دن آتا ہے. آج ہم اس جلوس کو کینسل کر دیں، کل آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ مسجدوں میں بھی جانا چھوڑ دیں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم جلوس نکالیں گے. یہ آج بات ہے، یہ کل کی بات ہے. کل ہماری 4 بجے میٹنگ تھی ماروسی میں ان کے دفتر میں. ایسا بہت مختصر وقت ذرا کلوز کیجیے. یہ کل 12 بجے کلاکیا کوجیا سے جلوس نکلے گا. اتھیناس جو گوشت والی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایوریپیڈو گلی ہے، اس گلی سے ہوتے ہوئے اسٹاڈیو سے واپسی پیریوس امونیا اسٹیئر پہ، امونیا اسٹیئر سے پیریوس اور پلاچیا کومودورو میں ختم ہوگا. تمام پاکستانیوں ناظرین چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، لیکن اس میں خبر یہ بھی لگی ہے وینس نیوز کے اندر کہ حکومت یونان کا میلاد النبی کے جلوس دینے کی اجازت سے انکار بھی انہوں نے کیا تھا. بہرحال حاجی صاحب نے اس کی بریفنگ دے دی ہے، اس پر مزید بات میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ کنٹرول روم سے مجھے وقت ختم ہونے کا انڈیا دے جا رہا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. آپ پاکستانیوں کو یہ بات اس لیے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہیں اور اچھے طریقے سے جلوس میں شرکت کریں. ناظرین جلوس میں شرکت کے لیے صاف ستھرے ہو کر منظم ہو کر اس میں شریک ہوں اور جلوس میں درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے شامل ہوں. تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے. آج کے اس پروگرام میں شریک حاجی محمد افضل صاحب اور عبدالحمید قریشی صاحب کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.